مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلى جمیع اصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. سبا تیرا مدینے میں گزر ہو، صبا تیرا مدینے میں گزر ہو تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو، تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو. صبا تیرا مدینے میں گزر ہو تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو. ادھر ہو جاتی ہے رحمت خدا کی
ادھر ہو جاتی ہے رحمت خدا کی، نگاہ ساقی کوثر جدھر ہو، نگاہ ساقی کوثر جدھر ہو، صبا تیرا مدینے میں گزر ہو تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا 5واں پارہ سورہ نساء کی 133 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں ترتیب مصحف کے مطابق وہ چوتھا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر دین کی قدریں، اگر دین کا وجود تمہیں اپنی خدمت کے لیے پکارے تو تم یہ کبھی نہ سمجھنا کہ دین کو ہماری ضرورت ہے، دین ہمارا محتاج ہے۔ ہم دین کا کام کریں گے تو دین رہے گا، اور اگر ہم دین کو سہارا نہیں دیں گے تو دین نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو رہے گا، یہ تو رہے گا۔ ہاں، تمہارا اپنا وجود خطرے میں ہے، تمہارا اپنا وجود خطرے میں ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اگر اللہ چاہے تم سب کو ہلاک کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ اور نسلوں کو لے آئے، تمہاری جگہ تم نہیں تھے، یہ دین تھا، تم نہیں ہوگے، یہ دین رہے گا، ہوگا۔ تو یہ دین اپنے وجود میں، یہ دین اپنی بقا میں، یہ دین اپنی حیات میں، یہ دین اپنے قیام میں تمہارا محتاج نہیں۔ ہاں، تم عزت پانے کے لیے اس دین کے محتاج ہو،
تم نام بنانے کے لیے اس دین کے محتاج ہو۔ جو اس دین کی خدمت کر گیا اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ جو اس دین سے کٹ گیا اس کی دنیا بھی جاتی رہی، اس کی آخرت بھی جاتی رہی۔ تو اس دین کا کام کرنے نہ کرنے سے تمہارا تم میں تو فرق پڑتا ہے، لیکن اس دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس دین کو سٹینڈ کیا ہے مدینے کے تاجدار نے، اس پرچم کو بلند کیا ہے مکین گنبد خضرا نے۔ تو اس پرچم کی سر بلندی میں تو فرق نہیں آئے گا، اس دین کی بقا میں تو فرق نہیں آئے گا۔ ہاں تمہارے اندر ضرور فرق آئے گا، اگر اللہ چاہے تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، لیکن ابھی اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اس کائنات میں، تم اس زمین پر، تم اس اللہ رب العزت کے جہان میں اس کے دین کو کتنا نافذ کرتے ہو، تم اس دین کا کتنا کام کرتے ہو، تم اس دین کے لیے کتنی قربانی دیتے ہو، تم اس دین کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، تم اس دین کو کتنی اہمیت دیتے ہو۔ ابھی تمہیں موقع دیا گیا ہے، جب تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی تو تم چلے جاؤ گے، تمہاری جگہ دوسرے آ جائیں گے۔ باری باری اس کائنات میں اسی دین کی خدمت اور پرچار کے لیے انسانوں کو موقع ملتے رہیں گے۔ جو دین کا کام کرتا رہے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب پاتا رہے گا، اور جو اس دین کا کام نہیں کرے گا وہ اس طرح مٹ جائے گا کہ اس کا کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس دین کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ آخرت میں اس دین کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینوں کا، تو نے دین کے ساتھ کتنی وفا کی ہے، تیرا دین کیا ہے؟ مال، پیسہ، دولت، کوٹھی، جائیداد، اقتدار، پارٹی، کیا دین تھا تیرا؟ تو نے اپنی ساری زندگی کس کام میں لگائی؟ یہ پوچھا جائے گا۔ دین کیا بنا کے رکھا، دین کے لیے کیا کیا؟ اگر تو دین کے لیے کچھ کیا ہوگا تو قبر کا جواب دینے میں آسانی ہوگی، اگر کچھ نہیں کیا ہوگا تو مشکل دین کو نہیں پیش آئے گی، مشکل تجھے پیش آئے گی، مشکلات میں تو گھرے گا، متزلزل تیرے پاؤں ہو رہے ہوں گے، کب کبھی تیرے بدن پہ آئے گی۔ دین تو کربلا سے بھی گزر کے آیا ہے، دین تو کربلا سے بھی گزر کے آیا ہے، دین نے تو خیبر میں بھی اپنے جھنڈے گاڑے ہیں۔ یہ تو بدر، احد، حنین، تبوک، یہ سارے محاذ دین کے لیے نئے نہیں، دین کے لیے بہت پرانے ہیں۔ تیرے لیے نیا ہے مسئلہ فلسطین، یہ تجھے پہلی بار پالنا پڑا ہے۔ دین تو شروع سے خطرات سے کھیلتا آیا ہے، دین کو خطرہ نہیں، یہ پیچ و تاب سے گزرتا ہوا، یہ نشیب و فراز سے گزرتا ہوا سر بلندیوں کا سفر کرتا آیا ہے، کرتا رہے گا۔ اس کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہنا ہے۔ مسئلہ تیرا ہے، مسئلہ بولیے، مسئلہ تیرا اور میرا ہے کہ آج دین ہمیں پکار رہا ہے، آج مسلمانوں کی صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، آج چیختے ہوئے، بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے بچوں کی فریادیں
ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں، لیکن تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہارے کان سن رہے ہیں کہ اقتدار والوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اقتدار والوں کو کوئی فرق ہے۔ اگر حماس کی طرف سے کوئی چارہ جوئی ہوئی تو ان کی گونگی زبانیں بکنے لگی، انہیں بیانات اور انسانیت کے درد اجاگر ہونے لگے، لیکن اسرائیل کی بدتمیزیاں سالہ سال سے ہو رہی ہیں۔ مجال ہے کسی بے غیرت کی غیرت میں حرکت آئی ہو، اور اگر ان کے ضمیر مر چکے، سو چکے، فوت ہو چکے، تو جہاں تک ہماری آواز پہنچے نا وہاں تک ہمیں سروکار بھی کیا، ہمیں تو سروکار تم سے ہے۔ ہم تو قرآن تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم قرآن تمہیں سنا کر تم سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کے یہ گونگے شیطان جو انسانیت کے حق کے لیے بھی نہ بولے، جو اسلام کی آواز بھی نہ اٹھائیں، جو امن کے لیے اقوام متحدہ کا ضمیر بھی نہ پکڑے، کل تمہارے پاس جب آئیں گے ووٹ لینے کے لیے تو پھر تم نے کن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ ہمیں ان سے سروکار نہیں جن تک ہماری آواز پہنچتی نہیں، ہمیں سروکار تم سے ہے کہ تم اپنی پارٹی کو دیکھو گے یا اپنے دین کو دیکھو گے؟ آپ بولے نا، دین کو دیکھیں گے۔ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، جب میدان لگے گا تب عمل بتائے گا۔ اگر کل تم انہی کے ساتھ انہی کی صندوقڑیوں میں ووٹ ڈالو گے تو ان کے جرائم میں تمہارا حصہ ہوگا، ان کی خاموشیوں میں تمہارا حصہ ہوگا، ان کی بے غیرتیوں میں تمہارا حصہ ہوگا، ان کی مداہنت فی الدین میں تمہارا حصہ ہوگا۔ اور اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے فلسطین کے لیے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ آج جو کچھ نہیں کر رہے تم ان کے لیے کچھ نہ کرو۔ بولو تو صحیح، نہیں بولا جا سکتا۔ پارٹی بھاری ہے، قبر میں پارٹی نے نہیں آنا، قبر میں آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ جن کا کلمہ پڑھنے والے آج یتیم ہو رہے ہیں، جن کا کلمہ پڑھنے والے آج بے یار و مددگار ہیں، پوری دنیا کے مسلم حکمران خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کے عام مسلمان بلک رہے ہیں، عام لوگ بلک رہے ہیں کہ کچھ کرو فلسطین کے لیے، لیکن قافلہ حجاز میں کوئی حسین ہی نہیں، قافلہ حجاز میں کوئی حسین ہی نہیں۔ اس قافلے میں محمد بن قاسم نہیں رہا، صلاح الدین ایوبی نہیں رہا، وہ جب بھی اٹھے گا تم میں سے اٹھے گا، جب بھی کوئی غازی ممتاز اٹھے گا تم میں سے اٹھے گا، جب بھی کوئی علم و دین اٹھے گا تم میں سے اٹھے گا۔ ان اقتدار کے نشے میں مست لوگوں کو صرف امریکہ کے خوشامد چاہیے بس۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، لوگو اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، صرف ایک فلسطین بلک رہا ہے، تم سب میری مشیت میں ہو۔ جو میرے دین کی خاطر میدان میں آ کر نہیں نہ شہادت پاتے وہ پھر زلزلوں میں دبتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، من سب نبیہ فاقتلوہ، ومن سب نبیہ۔ جو لوگ اپنی جانیں دین سے بچاتے ہیں
وہ پھر دنیا پہ لٹاتے ہیں. جو شہادت سے بچتے ہیں وہ ہلاکت میں مرتے ہیں. زندہ کون رہا؟ زندہ کون رہا؟ بقا کسے ملی؟ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید رہا، نہ حسین کے لشکری رہے. اگر انہوں نے شہادت پائی تو آج تک زندہ یہ بھی نہیں، مر وہ بھی گئے. لیکن موت بتاتی ہے کہ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا. ذکر بتاتے ہیں، تذکرے بتاتے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، لوگوں اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. وَیَأْتِ بِآخَرِینَ، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. وَکَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِیرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے. اللہ اس پر قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، فرمایا جو کوئی اپنی ساری کاوشوں کا صلہ صرف دنیا میں چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا کے خزانے بھی ہیں اور آخرت کے خزانے بھی ہیں. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، سنتا بھی ہے. بولیے سارے، یہ دونوں اللہ نے دو صفتیں بڑی کمال کی ذکر کی ہیں. فرمایا وہ سنتا بھی ہے کہ تم بیان کیا دیتے ہو، وہ سنتا بھی ہے کہ تم منہ سے کیا کہتے ہو، وہ دیکھتا بھی ہے کہ تم بعد میں کرتے کیا ہو. وہ تمہاری سنتا بھی ہے، وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے. تمہارا عمل کیا کہتا ہے، تمہاری زبان کیا کہتی ہے. نہ تمہارا عمل اللہ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہاری زبان اللہ سے پوشیدہ ہے. تمہارے اقوال، تمہارے اعمال، تمہارے افعال، تمہاری نیات، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوموا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ. کیا کرو؟ سارے بولو، بولو سارے، انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ. اپنے گھر کی سطح پر انصاف قائم کرو، گلی محلے کی سطح پر انصاف قائم کرو، اپنے شہر اور اپنی بستی کی سطح پر اسلام قائم کرو، اپنے ملک کی سطح پر اسلام قائم کرو، اور پوری دنیا پر جہاں کی چلتی ہے اپنے بس کے مطابق ایمان اور انصاف قائم کرو. کیا قائم کرو؟ انصاف قائم کرو. قوموا للہ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. آج جو لوگ انصاف نہیں کر رہے فلسطین کے ساتھ، فلسطین کے بارے میں توجہ ہے، فلسطین کے بارے میں جو انصاف نہیں کر رہے، جب وہ ووٹ لینے تمہارے پاس آئے پھر تم بھی انصاف کرنا. بولو تو صحیح، پھر تم بھی انصاف کرنا اور انہیں کہنا بجلی، گیس اور سولنگ کے لالچ دینے والوں، آج ہم سے ووٹ مانگنے آئے ہو، کل فلسطین کے بارے میں تم نے کیا کیا تھا یاد تو دلانا. اور اگر تمہارا ووٹ ان میں سے کسی بھی بغیرت کے غلے میں گیا تو ان کے ظلم میں تم شامل ہوگے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تم انصاف نہیں کرو گے نا تو اللہ انصاف کرنے والا ہے. اگر تمہیں آج کا یہ منظر بھول گیا نا الیکشن میں، تو پھر اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے کہ تم کہتے کیا ہو اور کرتے کیا ہو. جن پارٹیوں میں آج سب کو سانپ سونگا ہوا ہے، کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا، اور جن کو عملی اقدام کرنا چاہیے وہ بھی بیان بازی کی حد تک رہتے ہیں. بیان دینے سے کسی کی مدد نہیں ہوتی، بیان دینے سے کسی کی مدد نہیں ہوتی. لیکن یہاں تو بیان تک نہ نکلے، ادھر مسلمانوں کے بچے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں.
اور ادھر الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر ان کے پاس دوائیاں بھی نہیں، پینے کے لیے پانی بھی نہیں، اور ادھر ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ پٹرول پھونک رہی ہیں۔ تمہیں تو نظر آنا چاہیے نا، تمہیں تو یاد رہنا چاہیے نا، آج جو فلسطین پر ہونے والے ظلم میں شریک ہیں، کل جب تم انہیں ووٹ دو گے تو یہ شرکت تمہارے بھی حصے میں آئے گی، اس ظلم کے حصے دار تم بھی بن جاؤ گے۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، ظالموں سے بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے، بولو تو صحیح۔ یہ الگ بات کہ فیصلے ہمارے ووٹوں سے نہیں ہوتے، یہ الگ بات کہ فیصلے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم تم اپنے عمل سے اللہ کی بارگاہ میں تو سچے سرخرو ہو سکتے ہو نا، کہ یا اللہ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے وہ کیا۔ جنہوں نے تیرے دین کے لیے آواز نہیں اٹھائی، ہم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ہم نے اس پارٹی کو چھوڑ دیا، ہم نے اس گروپ کو چھوڑ دیا۔ اتنا تو کر سکتے ہو نا۔ اور جو لوگ دین کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، ان کا ساتھ تو دے سکتے ہو۔ اور اگر اتنا بھی آپ سے نہ ہو سکا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان سے کہو، سورہ حجرات کی آخری آیات میں ہے، ان سے کہو کہ مسلمان ہونے کا مجھے نہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہوں، تمہارے اندر اسلام کو نہیں جانتا۔ جو مسلمان ہوگا اس کا عمل بتا دے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ سیاسی بیان دینے ہیں تو امریکہ کو دو، میں علیم بذات الصدور ہوں، مجھے سیاسی بیان نہ دو، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں خود تمہاری سنتا بھی ہوں اور خود تمہیں جانتا بھی ہوں۔ میرے دوستو آؤ اللہ کے دین کے لیے عملی طور پر کھڑے ہو جاؤ، عملی طور پر کھڑے ہو جاؤ، اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے، اپنی اوقات میں رہتے ہوئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہر انسان کو اتنا ہی ذمہ داری لگائی ہے جتنی اس کے اندر سکت ہے۔ اپنی سکت کے مطابق جو دین کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو، اور اتنا تم پر لازم ہے کہ جو آج دین کے لیے کچھ نہیں کر رہا، کل تم بھی اس کے لیے کچھ نہ کرو، کل تم بھی اس کے لیے کچھ نہ کرو، اور اپنی ان پارٹیوں کو ایک طرف کر دو، ان جماعتوں کو ایک طرف کر دو، اور محمد عربی کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ قبر میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیپل پارٹی دا ساتھ دیتا سی کہ مسلم لیگ دا، قبر میں تم سے پہلے پوچھا جائے گا رب کون ہے، پھر پوچھا جائے گا دین کیا ہے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ دین کیا ہے۔ اگر دین کے لیے کچھ کر کے جاؤ گے تو قبر کے سوالوں میں جواب دینے میں آسانی رہے گی، اور اگر دین کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس محبوب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو تو کہے گا میں ساری زندگی ان کی نعتیں پڑھتا رہا ہوں، تو مدینے والا کہے گا نعتیں تو میری پڑھی ہیں، ووٹ کسے دیا ہے؟ نعتیں تو میری پڑھتا رہا ہے، کام کن کے کرتا رہا ہے؟ تو آؤ، دنیا تو بڑی بنا بنا کے دیکھ لی، اب تھوڑا سا آخرت کو بھی بنا لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم